السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج بہار بورڈ کی درسی کتاب اردو میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں برج نارائن چکبست کی ایک لکھی ہوئی نظم مناظر قدرت۔ تو چلیے سیدھے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پنڈت برج نارائن چکبست کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1882 میں فیض آباد یوپی میں ہوئی اور وفات 1926 کو بریلوی ریلوے اسٹیشن پر ہی ہوئی۔ ان کے دماغ پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فضائے کوہ میں ایسے ہوا سماتی ہے، بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے۔ بس ایک عالم ہوئی چار سمت تاری ہے، نہ شور و شر ہے نہ دنیا کی آہو زاری ہے۔ اثر دکھاتا ہے قدرت کا نغمہ دلگیر، شجر حجر سے ٹپکتی ہے راگ کی تاثیر۔ یہ راگ وہ ہے جو مضراب کا اسیر نہیں، یہ حرف کان کے پردوں میں گوشہ گیر نہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں فضائے کوہ یعنی پہاڑی فضا میں ہوا اس طرح سماتی ہے جیسے کسی انسان کو سکون کی نیند آ جائے۔ ہر طرف ایک سناٹا ہے، کہیں پر کوئی شور نہیں ہے اور نہ دنیا کے ہنگامے ہیں۔ قدرت کا نغمہ دل پر اثر دکھاتا ہے اور پیڑ پتھر سب سے راگ کی ایک تاثیر ٹپکتی ہے۔ یہ راگ ایک ایسا راگ ہے جو کسی مضراب کا اسیر نہیں۔ مضراب کہتے ہیں موسیقی کا ایک آلہ، یعنی بجانے والا ایک آلہ جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ ایسا راگ ہے جو کسی انسٹرومنٹ سے نہیں بجتا ہے اور اس میں سے کوئی حرف نہیں نکلتے ہیں جو کان میں جا کر سما جائیں۔ وہی سنے گا اسے دل گداز ہے جس کا، ہو دل میں سوز تو رگ رگ میں ساز ہے اس کا۔ اس کو وہی سنے گا جس کا دل گداز ہے، یعنی جس کا دل نرم ہے۔ اور اگر دل میں جلن ہے، یعنی اگر دل اس لائق ہے تو انسان اس کو رگ رگ میں محسوس کر سکتا ہے، اس کا ساز رگ رگ میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حریم خاص میں قدرت کی باریابی تھی، نگاہ شوق میں ایک شان بے حجابی تھی۔ دنیا میں قدرت چاہتی تھی کہ دنیا میں وہ لوگوں کو نظر آئے، یعنی قدرت تو چھپی ہوئی تھی، اس کی قدرت کی خواہش تھی کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ دنیا والے اسے دیکھیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ شریک جان تھی وضع قدیم قدرت کی، آیا تھی سنگ و شجر سے کشش محبت کی۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ قدرت کو ان چیزوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ قدرت کو پیڑ اور پتھروں سے محبت تھی۔ شراب عشق حقیقی سے تھا ہر ایک سرشار۔ دیکھیے عشق یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا، اس لکھا گیا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے۔ شراب عشق حقیقی سے تھا ہر ایک سرشار، شجر تھا کوہ تھا چشمہ تھا یا کہ مشت غبار۔ کہہ رہے ہیں کہ عشق حقیقی کی شراب میں سبھی لوگ ڈوبے ہوئے تھے، چاہے وہ پیڑ ہوں، پہاڑ ہوں، چشمہ ہوں، چاہے ایک مٹھی مٹی ہی کیوں نہ ہو، غبار ہی کیوں نہ ہو۔ درخت و کوہ ہیں کیا، ذات پاک انسان کیا، طیور کیا ہے، ہوا کیا ہے، ابر باراں کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ پیڑ پہاڑ یہ سب کیا ہے، انسان کی ذات یہ سب کیا ہے۔ طیور یعنی پرندے، پرندے کیا ہیں، اور یہ آسمان کے جو بادل ہیں یہ کیا ہیں۔ یہ موج ہستی بیدار کے عناصر ہیں، سب ایک قافلہ شوق کے مسافر ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ، یہ سب جو دکھائی دے رہا ہے یہ سب موج ہستی بیدار، یعنی بیدار ہستی کہ سب ایک ٹکڑے ہیں، اسی کے حصے ہیں، سب ایک قافلہ کے مسافر ہیں، سب کہیں نہ کہیں رواں ہیں، کہیں نہ کہیں کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ دل کے ٹکڑے ہیں قدرت کے، ان میں بیر نہیں، سب ایک گود کے پالے ہیں کوئی غیر نہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ سب قدرت کے دل کے ٹکڑے ہیں اور سب ایک ہی گود میں پالے گئے ہیں۔ انہی سے نغمہ قدرت ہے اور جو پستی میں، سب ایک ساز کے پردے ہیں بزم ہستی میں۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ نغمہ قدرت ہے، یہ انہی سے ہے، چاہے وہ اونچائی ہو، چاہے پستی ہو، چاہے بلندی ہو یا پستی ہو،
سب ایک ساز کے پردے ہیں بزم ہستی میں، یہ سب کیا ہے؟ ایک ساز کے پردے ہیں، یعنی اس دنیا کے لیے سب ضروری چیز ہیں۔ جدا کسی سے بھی ہستی کا اپنے راز نہیں، کچھ آبشار میں اور ہم میں امتیاز نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سبھی کے پاس اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، جھرنے ہیں اور ہم ہیں، ہم دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہے جسم خاک یہاں اس کا جسم پانی ہے، جو روح ہم میں ہے اس میں وہی روانی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، تو جھرنوں کا جسم پانی کا بنا ہوا ہے، روح ہم میں بھی ہے، روح اس میں بھی ہے۔ یہ تو میں نے اس کا یہ بتا دیا، معنی بتا دیا۔ اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے، سب سے پہلے یہ جان لیں برج نارائن چک بست ایک بار دہرادون کا جب سفر کر رہے تھے تو دہرادون جاتے وقت راستے میں بہت خوبصورت پہاڑیاں ملتی ہیں۔ وہ منظر جب انہوں نے دیکھا تو بس اسے ہی نظم کے روپ میں ڈھال لیا۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہاں کے پتھر پیڑ سب دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں، چڑیا اڑتی رہتی ہیں، پرندے اڑتے رہتے ہیں اور چرند بھی وہاں ہوتے ہیں، یعنی چرنے والے جانور بھی ہوتے ہیں وہاں، سب ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ وہ آگے اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ منظر اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو نرم اور ملائم دل کا مالک ہو وہ ادھر سے اگر گزرے تو اس منظر سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، اس منظر کو دیکھنے سے روک نہیں سکتا، وہ اس میں کھو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس منظر میں کھوتا ہے اسے خدائے پاک کی یاد آتی ہے کہ جب یہ منظر اتنا خوبصورت ہے تو پھر اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ سارے جو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، کسی کی زندگی زیادہ ہے کسی کی کم ہے، لیکن سب مسافر ہیں، ان کو آگے کی طرف جانا ہے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، لیکن سب کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ قدرت چاہتی تھی کہ لوگ اس کو محسوس کریں کہ قدرت کتنی خوبصورت ہے، تو اس نے کیا کیا، اتنے خوبصورت مناظر بنا دیے تاکہ لوگ ان خوبصورت مناظر کو دیکھ کر قدرت کا احساس کر سکیں۔ انسان اور جھرنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سبھی کو اپنی اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، سبھی کے اپنے اپنے راستے ہیں، سبھی کا اپنا اپنا مقصد ہے۔ انسان اپنے مقصد کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے اور جھرنا بھی اپنے مقصد کے لیے ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ تو یہ رہا اس کا خلاصہ۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔